آج ہم اپنے سلسلہ وار جو موضوع ہمارا چل رہا ہے ماہ ربیع الثانی کے تناظر میں حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کتاب فتوح الغیب سے جو پہلا اس کا تھا موضوع، اس پر ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک بات کی، اور جو دوسرا عنوان ہے اس پر ہم آج بات کریں گے، اور اگلے 2 جمعہ انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو فضائل، مناقب اور کرامات پر کچھ گفتگو ہوگی۔ دوسرا عنوان فتوح الغیب میں جو حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے قائم فرمایا ہے، وہ ہے راہ نجات سے متعلق، کہ اگر ایک بندہ مومن نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، فلاح پانا چاہتا ہے اور کامیابی کا اوتھینٹک راستہ جاننا چاہتا ہے، تو یہ عنوان اس کے لیے آپ نے قائم فرمایا۔ اور میں نے پچھلے جمعۃ المبارک جب تصوف کی اور پھر حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کی جو کتب ہیں ان کے حوالے سے کچھ تمہیدی نکات عرض کیے تھے، اس میں نے ایک پوائنٹ بتایا تھا کہ آپ کی کتب دلائل سے اس طور مزین نہیں ہیں جس طور ایک عام علماء کا اور عام محدثین و مفسرین کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ دلائل کے ساتھ کسی موضوع کو لاتے ہیں اور پھر ایک نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں، بلکہ آپ کی کتب نتائج پر مبنی ہیں، دلائل پر مبنی اس طور نہیں ہے، یعنی آپ نتائج پر، حاصلات پر ساری کی ساری آپ ارشادات فرماتے ہیں۔ تو یہ جو موضوع ہے راہ نجات، اس کے آپ نے 4 پہلو بیان کیے ہیں، 4 حصے بیان کیے ہیں اس مختصر خطبے میں، تقریباً 1 صفحہ پر مبنی ہے، کہ اگر کوئی بندہ مومن، کوئی انسان 4 چیزوں کا لحاظ رکھے گا تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ یقین کر لے کہ وہ اللہ کے ہاں راہ نجات پانے والا ہے، اور جو راہ اللہ نے تجویز فرمائی ہے اپنے بندے کے لیے وہ اسی راہ پر قائم ہے، اور وہ یقین کر لے کہ وہ کامیاب ہوگا۔ تو ان 4 چیزوں میں پہلی چیز آپ فرماتے ہیں، اگر اس کو ہم عنوان بندی کے طور پہ لیں تو پہلی چیز ہے اوامر و نواہی کی مکمل پابندی، کہ جو کام اللہ نے شریعت میں کرنے کا حکم دیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شریعت محمدی میں، اس کو کرے، اور جس کام سے رکنے کا حکم دیا ہے اس کام سے رکتا رہے۔ حیرت کی بات ہے کہ عام طور پہ ہمارے یہاں جو تصوف اور جو ایک عام طور پہ جو متصوفانہ روایتیں پائی جاتی ہیں لوگوں کے ہاں، مہینہ نہاتے نہیں ہیں، جو آج کل کے صوفیاء اپنے آپ کو کہتے ہیں، عجیب و غریب ان کی کیفیات ہوتی ہیں، تو لوگ ان کو دیکھ کے پوری کی پوری شریعت اور پورے کے پورے تصوف کو انہیں کی شخصیت سے اخذ کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے۔ حیرت ہوگی، انسان کو حیرت ہوتی ہے کہ جب حضور غوث العظم کی کتب پڑھیں تو جا بجا شریعت، جا بجا تذکرہ توحید، جا بجا استعانت باللہ، یہ جا بجا موضوعات آتے ہیں۔ پچھلے جمعہ جو ہم نے بات کی اس میں بھی ایک موضوع تھا، اور آج آپ نے راہ نجات کا آغاز اس موضوع سے کیا کہ راہ نجات کی پہلی شرط یہ ہے کہ جو شریعت کے اوامر ہیں اس کی کلیتاً پابندی کی جائے، اور جو شریعت کے نواہی ہیں اس سے کلیتاً دور رہا جائے اور اجتناب کیا جائے۔ یہ پہلی سیڑھی ہے راہ نجات کی 4 سیڑھیوں میں سے۔ اگر کوئی شخص متقی، پرہیزگار اپنے آپ کو کیا سمجھے، یہ لوگ اس کو جو مرضی سمجھیں، اگر وہ شریعت کے اوامر اور نواہی کا پابند نہیں ہے تو وہ جو مرضی ہو سکتا ہے، وہ کامل صوفی اور نیک و صالح عبد نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس طرح کی روایات اور بھی بہت ساری حضور حضرت سید علی حجویری رحمہ اللہ تعالیٰ کشف المحجوم میں اس نوعیت کی بات فرمائی، ملفوظات فریدی میں حضرت بابا فرید گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سے مرید، اس طرح اور بھی صوفیاء سے اس نوعیت کے اقوال مختلف الفاظ کے ساتھ ایک مفہوم کے قول مراد ہیں، کہ اگر کوئی شخص ہوا میں بھی اڑے، حتیٰ کہ اتنی بڑی کرامت دکھانے کا اہل ہو، لیکن جب نماز کا وقت آئے تو نماز کے لیے نہ اٹھے، یعنی شریعت کا تارک ہو اور اپنے آپ کو صوفی کہتا ہو اور ہوا میں پرواز کرے، تو یہ اب آپ فرماتے ہیں جو متقدمین اور اکابر صوفیاء ہیں کہ جب وہ نیچے اترے تو اس کو جوتوں سے مارو، چونکہ وہ ڈھونگی ہے، صوفی نہیں ہے۔
تو سب سے پہلی بات جو حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمائی وہ آپ نے فرمایا اوامر و نواہی کا پابند ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے بندے سنت نبوی کی پیروی کر، بدعات میں ہرگز نہ پڑ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر، اور اپنا کوئی قدم رسول اللہ کے فرمودات سے باہر ہرگز نہ رکھ۔ یہ 5 باتیں بیان فرمائیں آپ نے، جس کو میں نے اوامر و نواہی کا عنوان دیا، چونکہ اس سے قبل اوامر و نواہی پر پورا ہمارا پچھلے جمعے کا گزر چکا ہے۔ دوسری بات جو آپ نے فرمائی وہ آپ نے فرمایا اللہ سے امید رکھ، بس توحید میں اتنا خالص ہو جا اور اللہ کی طرف اتنا متوجہ ہو جا، اور اللہ کی طرف توجہ میں اتنا فنا ہو جا، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پہ اس حد تک چھوڑ دے، اور اپنے ظاہر و باطن میں اللہ کو اتنا متصرف کر لے کہ تیرے ظاہر میں بھی وہی کار فرما، باطن میں بھی وہی کار فرما، یعنی تیری کل امیدیں صرف اور صرف جس ہستی سے وابستہ ہوں وہ اللہ کی ذات ہوں۔ دنیا کی کسی ہستی سے تیری کوئی امید وابستہ نہ ہو، کسی پر تیرا کوئی تکیہ نہ ہو، کسی پر تیرا کوئی توکل نہ ہو، کسی پر تیرا بھروسہ نہ ہو۔ بھروسہ ہو تو اللہ پر، امید ہو تو اللہ پر، عطا کی امید ہو تو اللہ پر، رزق کی امید ہو تو اللہ پر، ہر شے کی امید۔ یہ اصل تصور ہے اہل سنت کا، اور اصل تصور ہے صوفیاء کرام کا۔ تو آپ فرماتے تھے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کو ایک جانو، اس کے ساتھ شرک ہرگز مت ٹھہراؤ، کسی کو شریک نہ کرو، اس کی پاکی بیان کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایمان والوں خبردار، اللہ پر تہمتیں نہ دھرو، اپنی جہالت کے باعث وہ چیزیں اللہ سے منسوب نہ کرو جو اللہ کی شان کے لائق نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اسی کی تصدیق کرو، اور اس کے ساتھ اپنے تعلق میں کسی طرح کے شک کو نہ آنے دو، کسی طرح کے ریب کو اللہ اور اپنے تعلق میں نہ آنے دو۔ صبر اختیار کرو، دل برداشتہ ہرگز مت ہو، اے بندے ثابت قدم رہ، اور ہرگز پیچھے مت ہٹو۔ آگے فرماتے ہیں اسی سے سوال کرو، اور رنجیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں، رحمت خدا بندی کے امیدوار رہو۔ جو بندہ اس طریقے سے اور ان بنیادوں پر اللہ کے ساتھ تعلق قائم رکھے گا، اس کا قرب یقیناً اس کو حاصل ہوگا، یقیناً اس کو قرب حاصل ہوگا۔ یہ دوسری بات کہ توحید خالص ہو، اللہ سے امید رکھی جائے، اللہ سے دعا مانگی جائے، اللہ سے توکل اللہ کی ذات پر کامل ہو، اور غیر اللہ کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھی جائے۔ یہ صوفیاء کے مشرب کے خلاف ہے۔ یہ دوسری بات فرمائی۔ پہلی تھی اوامر و نواہی، یعنی راہ نجات کی سیڑھی یہ ہے۔ پھر جب بندہ اوامر و نواہی کا پابند ہو جائے کہ فرائض کی ادائیگی کر رہا ہے اور منکرات سے بچ رہا ہے، تو پھر وہ اگلی سیڑھی پر چڑھے گا، اور اگلی سیڑھی کیا ہے؟ وہ اپنا باطنی تعلق اللہ سے مضبوط کرے گا۔ یعنی ان تمام مراحل میں جو حضور غوث العظم نے 4 بیان کیے، آپ دیکھیے کتنا شاندار ربط ہے۔ یعنی توحید کا اللہ سے جو باطنی تعلق ہے اور اس کی مضبوطی ہے، اس کا بیان اوامر و نواہی سے پہلے نہیں کیا۔ اگر پہلے کیا جاتا تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ اوامر و نواہی کی شریعہ، کام شریعہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بس اللہ سے تعلق جوڑو۔ اور ایسا طبقے گزرے ہیں صوفیاء میں جن پر صوفیاء نے ہی تنقید کی ہے۔ کیسی شاندار ترتیب ہے کہ سب سے پہلے فرمایا کہ اوامر و نواہی کی پیروی کرو، دوسرے نمبر پر فرمایا کہ پھر اللہ سے اپنے باطنی تعلق کو مضبوط کرو، چونکہ اب تم فرائض کے پابند ہو، منکرات سے بچتے ہو۔ اب اس تعلق، چونکہ اب باطن کی صفائی کا سفر شروع ہو چکا ہے شریعت کی اتباع کے ذریعے، لہٰذا اب کیا کرو؟ اب اس اتباع کا اگلا قدم اٹھاؤ کہ باطنی تعلق اللہ سے مضبوط کرو۔ تیسری بات آپ نے فرمائی، سبحان اللہ، کیا شاندار، اس کے اندر کیا روحانی ترقی کے شاندار اور سادہ سادہ بیانات ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اے بندے، جب تو اس دوسری سیڑھی سے گزر جائے، پھر تیسری سیڑھی کی طرف آ، اور تیسری سیڑھی یہ ہے کہ توبہ میں ہرگز تاخیر نہ کر۔ اس پوزیشن پر پہنچتے ہی کہ اب تو شریعت کے احکام پر، فرائض پر عمل کرتا ہے، اب تو منکرات سے بچتا ہے، پھر دوسری سیڑھی پر چڑھ گیا کہ اب تو اپنا باطنی تعلق اللہ کے ساتھ قائم کرنے کا سوچ رہا ہے، اس پر کچھ محنت اور کچھ کوشش کرتا ہے، کچھ ریاضت کرتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اب محاسبے کا وقت آ چکا ہے۔ اے بندے، اب محاسبے کا وقت ہے، اب تو اپنے باطن کی طرف نگاہ کر، اور ہر بندے کو پتہ ہے اس میں کون کون سی خامیاں۔
کہاں کہاں پر کون ڈنڈی مارتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اے بندے اب اپنی ان خامیوں پر متوجہ ہو اور اپنے اندر سے ان چیزوں کو اٹھا کے پھینک دے، ان چیزوں کو جڑ سے اکھاڑ دے جو اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے خلاف ہیں اور تیرے قلب میں اور تیرے نفس میں اور تیرے باطن میں پائی جاتی ہیں. فرماتے ہیں کہ تیسری سیڑھی راہ نجات کی یہ ہے کہ بندہ توبہ میں تاخیر نہ کرے. بس یعنی اب اس کے بعد جو خرابیاں اندر موجود ہیں ان کو جڑ سے اکھاڑنے کا کام شروع ہو جائے. یہاں پر ایک شاندار مثال دی ہے امام غزالی نے احیاء علوم الدین، وہ سننے والی. آپ فرماتے ہیں، آپ امام غزالی علیہ الرحمہ بھی جو انسان کے نفس کی خرابیاں ہیں اس کے ابواب میں بات کر رہے تھے اور مثال دے کے بندے کو سمجھاتے ہیں. کیا خوبصورت مثال. آپ فرماتے ہیں کہ اے بندے تیرے نفس کی خرابیوں کی مثال ایک درخت کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ بولے سب لوگ، کس کی طرح ہے؟ درخت کی طرح ہے. وہ کیسے؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب درخت لگتا ہے تو وقت گزرتا جاتا ہے تو وقت کے گزرنے کے ساتھ درخت کی جڑیں زمین میں مضبوطی سے پیوست ہوتی جاتی ہیں اور ہر آئندہ دن گزشتہ دن کی نسبت درخت کو مضبوط سے مضبوط تر کرتا جا رہا ہے. اور اے بندے ہر آئندہ دن تیرے اعضاء کو کمزور سے کمزور تر کرتا جا رہا ہے. لہٰذا تو اگر اس درخت کو جو خواہشات کا ہے اور نفس کے اندر لگا ہوا ہے اس درخت کو اکھاڑ پھینکنے میں دیر کرے گا اور زیادہ دیر کر دے گا تو ایک وقت تک تو تیرے پاس وہ اختیار رہے گا اور وہ توانائی رہے گی کہ تو اتنا طاقتور ہو، اور درخت ابھی اتنا طاقتور نہیں ہوا تو اس کو اکھاڑ سکے. لیکن پھر ایک وقت آئے گا کہ درخت جڑیں پکڑ چکا اور کہاں سے کہاں جڑیں پھیل چکی اور تو کمزور اور ضعیف ہو چکا. یعنی تو اپنے باطن سے من حیث الکل اس کے اثرات کو دفع اور رفع نہیں کر سکتا. اس کے لیے ایک وقت درکار ہے، اور وہ وقت خوبصورت وقت کیا ہوتا ہے؟ وہ بہترین وقت جوانی کا وقت ہوتا ہے جب اعضاء کے اندر قوت ہوتی ہے. تو امام غزالی فرماتے ہیں اس حکایت، اس مثال کے ذریعے کہ تو جتنا اپنی خواہشات کے درخت کو اکھاڑنے میں دیر کرے گا اتنا نقصان کرے گا، اور اگر دیر زیادہ ہو گئی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تو اکھاڑنا چاہے اور اب تجھ میں سکت ہی نہیں کہ تو اکھاڑ سکے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نہج البلاغہ کا جو آخری حصہ ہے نصائح کا اور فرمودات کا، اس میں ایک فرمان توبہ سے متعلق فرماتے ہیں، توبہ میں تاخیر سے متعلق. آپ فرماتے ہیں کہ کتنا بدبخت ہے وہ شخص جو توبہ کی امید پر گناہ کرتا ہے. یہ ذرا غور سے سننے کی بات ہے اور ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے. اور حضور غوث العظم کا مہینہ ہے اور حضور غوث العظم کی تعلیمات ہیں. فرماتے ہیں حضرت مولا علی کہ کتنا بدبخت ہے وہ شخص جو توبہ کی امید پر گناہ کر رہا ہے اور زندگی کی امید پر توبہ نہیں کر رہا. توبہ تو اس لیے کرتا ہے کہ گناہ تو اس لیے کر رہا ہے کہ توبہ کر لے گا، اللہ معاف کر دے گا، اور توبہ اس لیے نہیں کر رہا کہ ابھی کون سا میں مر رہا ہوں، بڑی زندگی پڑی ہے توبہ کر لوں گا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ تصور غلط ہے، اس تصور کو اپنے ذہنوں سے نکالو. تو میں بیان کر رہا تھا کہ تیسری چیز جو راہ نجات میں حضور غوث العظم نے بیان فرمائی، وہ تیسری چیز کیا تھی؟ توبہ میں ہرگز تاخیر نہ کی جائے. اس کو انگلیوں پر لکھ لیں، یاد کر لیں 4 چیزوں کو. پہلی چیز اوامر و نواہی کی پابندی، فرائض کی حد تک سختی کے ساتھ. دوسری چیز ہم نے کیا بیان کی؟ تعلق باللہ، اللہ کے ساتھ دھیان بڑھایا جائے، توجہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھنے کا وقت بڑھایا جائے، اور اگر کوئی نہیں بیٹھتا تو وہ شروع کر دے بیٹھنا. دوسرا حصہ یہ. اور پھر اگر یہ سیڑھی بھی ہو جائے، اس میں بھی کچھ نہ کچھ روٹین بن جائے، تو پھر تیسرا کیا؟ پھر آپ نے فرمایا کہ پھر محاسبہ، اندر نگاہ ڈالے، اور اگر کوئی خرابیاں ہیں تو توبہ کر لے، پھر اس کو دوبارہ موقع نہ دے. چونکہ اگر پھر گناہ میں ملوث ہوگا تو پچھلے کیے ہوئے دونوں مرحلے اور دونوں سیڑھیاں پھر ضائع ہوں گی، پھر زمین پہ اتر کے پھر سفر شروع کرنا پڑے گا. یہ تیسرا حصہ. اور چوتھی سیڑھی آپ نے فرمایا کہ اپنے معاملات کو شفاف کرے، لوگوں کے ساتھ معاملات. اب دیکھیے پہلے اللہ کے ساتھ معاملات کا تھا، لوگ صوفیاء پر کیسے اعتراض کرتے ہیں. دیکھیے معاملات پر بھی اتنی سختیاں ہیں آپ کے ہاں
کہ آپ نے فرمایا کہ پھر اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اب وہ اللہ کی طرف متوجہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ کیا پتہ اس کی توجہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کا سینہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بغض سے، حسد سے، اناد سے اور ناجائز غصے سے پڑا ہوا ہے، ناجائز غصے سے، تو ممکن ہے کہ اس کی توجہ وہ جتنی کوشش کرتا رہے مقبول نہ ہو اللہ کی بارگاہ میں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب ضروری ہے کہ وہ تعلقات میں اخلاص رکھے، مخلص ہو کے رہے، جس سے نہیں بنتی زیادہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دل بغض سے خالی ہو۔ کسی سے اختلاف ہے تو اس کے اندر اتنی اخلاقی جرأت ہو کہ وہ ادب، آداب اور تہذیب کے دائرے میں رہ کے اس کے ساتھ اختلافی بات کر سکے، تاکہ سینے کے اندر وہ چیز نہ پلتی رہے برائے نام مخالفت، مفت کی مخالفت، اور وہ آگے کا معاملہ آگے بڑھتا رہے اور وہ حسد اور بغض میں بدل جائے۔ دل صاف رکھے، غصہ نہ ہو۔ پھر اگلا معاملہ یہ آتا ہے، تو آپ نے فرمایا جو شخص ان 4 سیڑھیوں پر چڑھ گیا وہ یہ سمجھ لے، اور اس کو حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی نے خود زمانہ دی کہ وہ راہ نجات پر ہے۔ پہلی سیڑھی کون سی تھی؟ پہلا اوامر و نواہی کی پابندی، احکام شرعیہ کی پابندی۔ دوسری چیز تعلق باللہ۔ تیسری چیز توبہ میں تاخیر نہ ہو، اور چوتھی چیز معاملات میں اصلاح۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے اور ہمیں اس طور پر آپ کے فرمودات کی روشنی میں اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔